کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ غلام رضا کاظمی آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار غلام اللہ اوان ایڈوکیٹ. غلام اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید. یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت جس میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب طارق فاروق صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں اکتوبر تک الیکشن کروائے جائیں. ساتھ ہی یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نامکمل ہے, چیف الیکشن کمشنر ہے نہیں ہے, یہ کیا انتخابات کیسے ممکن ہے, حقیقت کیا ہے اس میں, یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ رضا صاحب راجہ فاروق حیدر خان صاحب موجی قسم کے آدمی ہیں. ان کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. ان کی بات کو بہت سارے لوگ آج کل سیریس نہیں لیتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ فاروق حیدر صاحب کا کہ ستمبر اکتوبر میں الیکشن کروائے جائیں تو یہ کوئی بنتا نہیں تھا. اس لیے نہیں بنتا تھا کہ مسلم لیگ نون اس وقت اس جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس کا حصہ ہے, اور پچھلے 2 سال سے مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں وہ سٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں. فاروق حیدر صاحب خود بھی مطلب ان کے کہنے کے اوپر جو ہیلتھ پیکج ہے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے ان کے حلقے کے اندر دیا, باقی جگہوں پہ بھی دیا, اور آج آگے فاروق حیدر صاحب کا قبل وقت الیکشن کا مطالبہ میری سمجھ سے کم از کم باہر ہے کہ یہ لیکن یہ الگ بات ہے کہ یہ مزے کی بات ہے کہ میں آج آپ کو خبر دے کے جا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اکتوبر اور نومبر میں الیکشن کا ایسا ماحول بن رہا ہے کہ شاید اکتوبر اور نومبر میں الیکشن ہو جائے. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج بھی ہے. کیونکہ جوائنٹ میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں, جو میری عقل ہے یا جہاں تک میرا تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ڈیڈ لائن ستمبر کی دی ہوئی ہے اس سے قبل مجھے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اسمبلی ختم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے, اور یا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید فاروق حیدر صاحب کے تک بھی یہ خبر موجود ہے کہ شاید ایسا ہونے جا رہا ہے جس وجہ سے انہوں نے یہ سوچ شاید فاروق حیدر صاحب کے علم میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں تو وہ یہ سوچ رہے ہیں, انہوں نے یہ سوچ کے یہ بیان دے دیا ہے کہ جی کل کم از کم میں یہ تو کلیم کروں گا کہ میں نے تحریک چلائی اور دیکھیں میں نے قبل وقت الیکشن کروانے میں کامیاب ہو گیا اور میرے مطالبے کے اوپر قبل وقت الیکشن ہو گئے. لیکن جو کہنے کی بات ہے رضا صاحب, مسلم لیگ نون اس وقت شدید تقسیم کا شکار ہے. آزاد کشمیر کے اندر فاروق حیدر صاحب اپنے گروپ کے ساتھ, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, شاہ غلام قادر صاحب کی اپنی ہے, جو وزراء ہیں نہ وہ شاہ صاحب کو مانتے ہیں نہ فاروق حیدر صاحب کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ بس وہ کسی کو بھی نہیں مانتے. وہ ہدایات کہاں سے لیتے ہیں اس وقت؟ وہ ہدایات لیتے ہی نہیں ہیں. ان کا یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں ہدایات دینی ہے تو وہ ہدایات جاری کر دے, تو وہ مرکز ہمیں ہدایات جاری کرے گا, ہم کریں گے. لیکن وہ مرکز کی ہدایات جس فون پہ آنی ہے وہ فون بھی ان کے باندھیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر قبل وقت الیکشن شاید ہو جائے, لیکن یہ کوئی فاروق حیدر صاحب کے مطالبے پہ نہیں ہونے جا رہے یا ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. البتہ یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ انتہا شدید اختلافات کا شکار ہے اور شدید دباؤ کے نیچے ہے. مسلم لیگ نون کے جو یہ مرکزی جو رہنما ہیں ان کے اوپر اس وقت شدید پریشر ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون اس الیکشن میں جس صورتحال کے ساتھ جا رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ آمدہ الیکشن میں کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکے گی, جس کی وجہ سے ان کے جو خواب ہیں کہ کبھی فاروق حیدر صاحب سوچتے ہیں شاہ نہ ہو, شاہ سوچتا ہے طارق فاروق نہ ہو, طارق فاروق صاحب سوچتے ہیں مشتاق بن ناصر نے جیتنا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کے ذاتی جو اختلافات ہیں انہوں نے مسلم لیگ نون کو انتہائی کمزور پوزیشن پہ کھڑا کیا ہوا ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو ایک اور بتاؤں فاروق حیدر صاحب کے بیان سے کہ ابھی تک آپ کی ریاست کے اندر جو چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں, آپ نے سوال بھی کیا تھا, اس کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ایک میچور پولیٹیشین تھے, سابق وزیر اعظم تھے, ان کو یہ مطالبہ کرنے سے پہلے جو ہے وہ چیئرمین الیکشن جو الیکشن کمیشن ہے اس کے تقرر کی بات کرنی چاہیے تھی. یعنی ان کو پہلے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کی بات کرنی چاہیے تھی, اور اس کی تقرری ہو جانے کے بعد اس طرح کا ان کا مطالبہ بنتا تھا. کیونکہ الیکشن سے پہلے بھی آپ کو اتنا ٹائم تو اسپیس چاہیے ہوتا ہے, آپ نے حلقہ بندیوں کو درست کرنا ہوتا ہے, آپ نے ووٹر لسٹوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے, باقی چیزوں کو کرنا ہوتا ہے, اس میں بھی 2-3 ماہ آپ کے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ فاروق حیدر صاحب نے جو بیان دیا ہے تو میرے حال میں اس وقت مزید بھی یہ کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ ایک الزام لگایا وزیر اعظم آزاد کشمیر پر کہ اسمبلی اور کابینہ جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں, ریاستی نظام تباہ ہے, نوجوان نسل کو نظریاتی طور پر بدزن کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ ان کی طرف سے کہا گیا حکومت آزاد کشمیر کے حوالے سے. جب اسمبلی اور کابینہ پہ ان کا اعتماد نہیں ہے, لوگ ان کی خود اپنے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خود بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رضا صاحب اس میں تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری حکومت ہے تو اس نے نظریاتی طور پہ ہمارے نوجوانوں کو تقسیم کیا ہے
اور آج جو لوگ کل تک ریاست کے وفادار تھے آج شاید کچھ اور لوگوں کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. نظریاتی طور پہ نوجوان منتشر ہے, اور اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس حکومت نے نوجوانوں کے لیے, یوتھ کے لیے بالخصوص کوئی کام بھی نہیں کیا. انہوں نے اپنی یوتھ کو انگیج ہی نہیں کیا, انہوں نے یوتھ کو بالکل حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے جو نوجوان ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں وہ اٹھا کے پھر رہے ہیں, اور جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو وہ پھر مختلف لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں. لیکن جہاں تک فاروق حیدر صاحب کے کہنے کی بات ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے, اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ اس وقت اقربا پروری, برادری ازم, علاقائی تعصب اور وزراء اپنے خاندانوں کو نوازنے میں مصروف ہیں. غریب آدمی کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. آپ کو ریاست کے اندر اس سے بڑی ناکامی آپ کے لیے کیا ہو کہ آپ کو 30 ارب روپے کی سبسڈی اس وقت مل رہی ہے, اور جس آٹے کے اوپر آپ کو سبسڈی مل رہی ہے تو وہ آٹا کھانے کے قابل نہیں ہے, وہ انسانوں کے کھانے کے لائق آٹا نہیں ہے. بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے, ہر ادارہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. وزراء اس وقت صرف اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی تجوریاں بھری جائیں تاکہ وہ آمدہ الیکشن کو خرید سکیں, کیونکہ جو وزراء کرام اس وقت حکومت میں ان کو یہ کلیئرلی پتا ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے تو اس الیکشن میں عوام نے ان کو ووٹ نہیں دینے. اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے عوام سے ووٹ خریدنے, کیونکہ پہلے تو یہ ووٹ آپ نے کہا سسٹم فیل ہو چکا ہے دنیا کے اندر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. لیکن رضا صاحب یہ جو سسٹم خراب سن لینا, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جو فورسز ہوتی ہیں وہ کبھی پروٹیسٹ نہیں کرتی. آپ کے آزاد کشمیر کے اندر تیسری مرتبہ آزاد کشمیر پولیس احتجاج پہ بیٹھی. کیا وجہ ہے کہ ہر کام خواہ وہ پریشر گروپس ہوں, سرکاری ملازمین ہوں, سول سوسائٹی ہو یا ایک فورس ہو پولیس, جب تک وہ احتجاج نہیں کرے گی حکومت ان کے مسائل کو حل نہیں کرے. رضا صاحب بات جس طرح میں جا رہا تھا وہ بات یہی تھی. اب یہ والی باتیں جو آپ نے کی اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا. فاروق حیدر صاحب کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, میرے آپ کے منہ سے اچھی لگتی ہیں. فاروق حیدر صاحب کے منہ سے اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون کی حیثیت سے بات کرتے ہیں, اور مسلم لیگ نون حکومت کا ایسا ہے. اب یہ حکومت ناکام ہو گئی تو مسلم لیگ نون کی حکومت ناکام ہو گئی. نظریاتی طور پہ انہوں نے نوجوانوں کو خلفشار کا شکار کیا تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا. اگر انہوں نے نوجوانوں کو روزگار مہیا نہیں کیا تو نون لیگ کی حکومت نے نہیں کیا. اگر انہوں نے نوجوانوں کے لیے بلا سود قرضے نہیں دیے, لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضے نہیں دیے, انہوں نے نوجوانوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا, تو وہ نون لیگ برابر اس کا ایسا ہے. اور فاروق حیدر صاحب آپ کس طرح سے یہ باتیں کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے انوار سرکار کو بالکل ہی کوئی اور سرکار سمجھا ہوا ہے, آپ کے ووٹ سے بنا ہوا ہے. فاروق حیدر صاحب غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کھڑے ہو جاتے اس وقت اس حکومت کے خلاف, آپ انوار سرکار کو ووٹ نہ دیتے تو پتہ چلتا جس طرح وہ خالد ابراہیم صاحب کے صاحبزادے ایم ایل اے صاحب جے کے پی پی کے پریزیڈنٹ کیا نام ہے ان کا, حسن ابراہیم صاحب نے نہیں دیا ووٹ, تو آج ان کے اوپر کوئی کلیم نہیں کر سکتا. اور جہاں تک رضا صاحب فون آ گیا تھا کہ انوار جہاں تک رضا صاحب پروٹیسٹ کی بات ہے, پولیس کے پروٹیسٹ کی بات ہے, میں کہتا ہوں انتہائی شرمناک بات ہے کہ آپ کی فورسز اس وقت, مطلب میں اس کو پروٹیسٹ نہیں دیکھتا, میں اس کو بغاوت کہتا ہوں کہ ریاست کے خلاف بغاوت کی راہ انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کر جانا چاہیے تھا. ان کو اس پہ مجبور کس نے کیا اس پروٹیسٹ کے اوپر؟ اور سر ان کو اس پہ مجبور کس نے کیا؟ رضا صاحب مجبور کرنا اور بات ہے, جو فورسز ہوتی ہیں نا ان کا کام پروٹیسٹ کرنا کم سے کم نہیں ہوتا ہے. اور یہ اس ریاست کے اندر ایک اگر آپ کی مرغی انڈا بھی نہیں دیتی ہے نا تو اس کے لیے بھی لوگ پروٹیسٹ پہ آ جاتے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ وقت پہ جب لوگ ان سے کوئی چیز مانگتے ہیں, ادارے مانگتے ہیں, ملازمین مانگتے ہیں, فورسز مانگتی ہیں, جو ان کا رائٹ ہوتا ہے, ان کا حق ہوتا ہے, ان کو ملنا چاہیے ہوتا ہے, تو یہ نہیں دیتے ہیں. اور جب یہ نہیں دیتے تو وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن یہ پروٹیسٹ کا رواج غلط ہے, کیونکہ ایک جو سیول سرونٹ ہے نا رضا صاحب, تو قانون نے اس کے لیے سروس ٹریبیونل بنایا ہوا ہے. جہاں اس کو لگتا ہے کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے, مجھے نقصان ہو رہا ہے یا مجھے یہ چیزیں ملنی چاہیے, تو اس کے پاس سروس ٹریبیونل ہے. سروس ٹریبیونل اسی لیے ہے کہ وہ جا کے اس میں اپنا مقدمہ دائر کرے اور ریاست کو مجبور کرے, ریاست کے خلاف فیصلہ لے کے آئے کہ آپ نے حقوق چھینے ہوئے. لیکن یہاں پہ پروٹیسٹ کی بنیاد پہ پوری ریاست, اور یہ بار بار پروٹیسٹ ہو اس لیے رہے کہ یہ انوار سرکار اتنی کمزور حکومت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ جب سرنڈر کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے, لوگوں کو یہ راستہ مل گیا ہے کہ بھائی ہم نے اگر کچھ لینا ہے تو ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے, اور احتجاج کریں گے تو ملے گا. اور جب احتجاج کرتے ہیں تو یہ سرنڈر کرتے ہیں.
تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سرنڈر نہ کریں. لیکن میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے جو آزاد کشمیر کے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں, جو ارباب اختیار بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رولز میں ترمیم کریں, تبدیلی کریں. اسمبلی آپ کے پاس ہے, موجود ہے, آپ قانون سازی کے لیے یہاں پہ عوام نے آپ کو ووٹ دے کے بھیجا ہوا ہے, آپ ایسی قانون سازی ضرور کریں کہ جو یہ سب سے پہلے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تنظیمیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. دوسرا جو سرکاری رائٹس کی بات کرتے ہیں, نہیں رائٹس کی بات کرنے TORs بنا لیے جائیں ایسے کہ جس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چیزیں سیٹل ہوں. نہیں بالکل, میں کہتا ہوں رائٹ کے لیے سرف ٹریبیونل کس لیے ہے؟ نہیں ہے تو ہائی کورٹ میں جائیں, اپنے حقوق کو پروجیکٹ کریں. ایک طرف آپ ریاست سے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں, ایک طرف ریاست کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک طرف آپ پیسے لے رہے ہیں سڑکیں کھلوانے کے, دوسری طرف آپ سڑکیں بند کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری سب سے اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ مظفر آباد میں ایک جگہ کا تعین کر لینا چاہیے کہ جس نے پروٹیسٹ کرنا ہے اس جگہ پہ جا کے کرے. ہر دن یہاں پہ لوگ سڑکوں کے اوپر مر جاتے ہیں اور روڈیں بند ہوتی ہیں, آپ کی سڑکیں ہر دن بند ہوتی ہیں. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ہر دن جو ہے, کیونکہ آزاد کشمیر کے اندر انوار سرکار میں لوگوں نے صرف پروٹیسٹ دیکھے, اور اگر یہ پروٹیسٹ جاری رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ موو نہیں کر سکتے. اور میں نے پہلی دفعہ مظفر آباد میں دیکھا کہ لوگ مہینے کا راشن اکٹھا کر کے بیٹھتے ہیں. اچھا جی, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے خبردار کیا ہے حکومت آزاد کشمیر کو, وہ کیا ہے جی کہ اعلیٰ عدلیہ سمیت چیئرمین سروس ٹریبونل کی تقرری جو ہے اگر آزاد کشمیر کے باہر سے کی گئی تو ہم شدید ترین احتجاج کریں گے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. رضا کاظمی صاحب, جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہاں کیا لگی ہوئی ہے؟ اس کو اتنے سارے پہ کس نے چڑھایا ہوا ہے, کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ میں واللہ آپ کو بتاؤں نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آپ کا پرائم منسٹر ملا ہوا ہے. جب پرائم منسٹر کے اوپر پریشر آتا ہے, جب پرائم منسٹر کی حکومت گرنے کے قریب ہوتی ہے, جب سیاسی پریشر ہوتا ہے, اور جس وقت اس کی نالائکی اس کے سامنے آتی ہے, تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی فوری طور پہ کوئی نہ کوئی احتجاج کی کال دے دیتی ہے, اور تاکہ جو پرائم منسٹر کے اوپر پریشر ہے تو وہ ڈائیورٹ ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا لگی ہوئی ہے, یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے, یہ اپوزیشن لیڈر کی بات ہے. نہیں, عوامی حقوق کی کیا بات ہے, یہ کون سا عوامی حقوق ہے, یہ اس کے لیے ان کو کس نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کے رضا صاحب, یہ ریاست جو ہے نا, ریاست کے لیے لوگوں نے اپنے لوگوں کو ووٹ دے کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا ہوا ہے. اب وہ لائق ہیں, نالائق ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, قاتل ہیں, زانی ہیں, جیسے بھی لوگوں نے ان کو ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے. یہ فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے کس نے لگنا ہے کس نے نہیں لگنا. اگر سارے فیصلے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کرنے تو پھر یہ اسمبلی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, باقی چیزیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی سر سے اتارا جائے. اچھا غلام اللہ صاحب, یہ بتائیں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے وادی لیپا کا رخ کر لیا, ابھی یہ میرے پاس انفارمیشن ہے. لیپا ویلی کے لوگوں سے ان کو کس قسم کے رسپانس کی توقع ہے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کیسا رسپانس ملے گا وہاں سے؟ رضا صاحب, وادی لیپا کے عوام کی پاکستان کے ساتھ محبت ڈکی چھپی نہیں ہے. وادی لیپا کے عوام کیونکہ سرحد کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. البتہ آپ کی اطلاع یہ درست ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ نہیں جا رہے, وادی لیپا کے کچھ سیاسی بے روزگار, اچھا, جن کی فیملیاں یہاں مظفر آباد میں سیٹل ہیں, جو یہاں پہ کھاتے ہیں, کماتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جن کا لیپا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, وہ وادی لیپا کی سرزمین کو انتشار کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں. اور وہ لوگ کیونکہ ان کے پاس کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, تو وہ لوگوں کو الجھانے کے لیے اور اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نام استعمال کرتے ہوئے لیپا میں گھسنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی لیپا میں انتشار کرنا چاہتے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نہیں بلکہ یہ جو وادی لیپا کے سیاسی بے روزگار جو یہاں آ کے شوکت نواز میر صاحب کے ساتھ اپنی سیلفیاں بناتے ہیں اور یہاں سے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں, ان کو کس نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے؟ اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ والے لوگ ہیں جن کا لیپا کے ساتھ کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے, مظفر آباد بیٹھے ہوئے اور یہی ان کا سارا کچھ ہے. یہ لیپا کے لوگوں کو ان کی ترقی سے محروم کرنا چاہتے ہیں, یہ لیپا کے لوگوں کو الجھانا چاہتے ہیں, یہ لیپا کے لوگوں کو نظریاتی طور پہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں, یہ لیپا میں ایک ایسا انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ لیپا میں اتنا بڑا پھڈا ہوگا اور ایسی کوئی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ جس سے مطلب کوئی نقصان ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام کو استعمال کر کے یہ جو سیاسی بے روزگار وادی لیپا میں کہنے کا مقصد ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو استعمال کر کے وہاں کے کچھ مقامی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نام کو استعمال کر کے کچھ لوگ لیپا میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور مظفر آباد میں اپنی سیاسی دکانیں چلانا چاہتے ہیں. مظفر آباد میں ان کے انٹرسٹ ہیں, ان کے مفادات ہیں, وہ پھنسے ہوئے ہیں. یہاں پہ تاجر ہیں, یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں اور یہاں سے پیسے کماتے ہیں. ان کے انٹرسٹ ہیں, ان کو ایسا تحفظ کے لیے ان کو ایک ایسی لابنگ چاہیے کہ جو ان کا تحفظ کر سکے, جس کی خاطر وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے وادی لیپا کے لوگوں کی قربانی دینا چاہتے ہیں اور وادی لیپا کے لوگوں کو تقسیم کر کے پاکستان کے خلاف اور اس ریاست کے خلاف ابھارنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وادی لیپا
خلیفہ کے لوگ کم از کم ایسے جو عناصر ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے کسی غلام صورت اللہ میں صاحب تیار آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان غلام رضا کاظمی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.